رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا 28واں دن، اس دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ خدایا آج کے دن نفلی عبادات سے مجھے بہت زیادہ حصہ عطا فرما، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اس میں مجھے مسائل دینی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اس دن میں میرے تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر فرما، یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔ آج کی اس دعا میں مومن روزے دار دعا توسل و وسیلے کے ذریعے سے اپنے خدا سے قریب ہونے کے بارے میں دعا کرتا ہے۔ توسل مکتب تشیع کے عقائد اور مسلمانوں کی اکثریت کی اعتقادی تعلیمات میں سے ہے۔ توسل یعنی کسی چیز کے حصول کے لیے یا کسی شخص کے قریب ہونے کے لیے ایسے کاموں کو انجام دینا کہ جس سے وہ اس شخص کے قریب ہو جائے یا وہ چیز پا لے۔ جیسے انسان اپنے کاموں میں کسی بڑی شخصیت کے قریب ہونے کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے، یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، اس کو وسیلہ یا توسل کہتے ہیں۔ اسی طرح شریعت مقدس میں بندہ مومن کا اپنی دعا کی برآوری اور دعا کی اجابت کے لیے خدا کے حضور امور خیر یا صالح افراد کو وسیلہ بنانے کو توسل کہتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں توسل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری چیزوں سے قرآن میں توسل کرنے کا حکم آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے ذریعے سے توسل کرنا، خداوند کریم کے اسماء حسنی کے ذریعے سے توسل کرنے کے بارے میں حکم آیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اسی طریقے سے انبیاء، صالحین، اوصیاء کے ذریعے سے توسل کرنا، وسیلہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اوصیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ ہماری فلاں دعا کو قبول کر دے۔ اور اسی طریقے سے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنے اور ان کی پاکیزہ آل سے توسل کرنے کا حکم ہوا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی ذات کا کہ ہمیں اپنے سے قریب کر دے۔ یہ توسل ایسی چیز ہے کہ جس کی خود انبیاء کو بارہا مقام پر ضرورت پیش آئی۔ حضرت آدم کے بارے میں
کہ جب آپ سے ترک اولا ہوا اور جب آپ نے چاہا کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں تو خدا نے کہا کہ چند ناموں کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور خود خداوند کریم نے حضرت آدم کو کچھ کلمات کی تعلیم دی کہ قرآن ان کی منظر کشی کچھ اس طریقے سے کرتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کون سے کلمات تھے جن کی تعلیم خدا نے حضرت آدم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات، وہ اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء تھے کہ جن کو پکارنے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی اور گزشتہ دور میں بھی چند جہلا اس توسل کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ اپنی معمول کی زندگی میں تو ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ عجیب تعجب ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو تم اپنے کاموں میں لوگوں کو وسیلہ بناؤ، اپنی چیزوں کے حصول کے لیے دوسروں کو وسیلہ بناؤ، لیکن جن کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی ان کے بارے میں کہتے ہو کہ اب ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان مزارات پر، ان مقدسات کے روضہ اقدس پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حیف ہے تمہاری ان سوچ پر۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک ہونے کی اور ان سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔